بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی کرم والا ہے۔ یزید کی موت کے 65 سال بعد جب اس کی قبر کھود کر لاش نکالی گئی، دوستو اسلام میں خلافت کا طریقہ رکھا گیا ہے، نہ کہ ملوکیت کا۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کی وفات کے بعد مسلمان جسے مناسب سمجھیں اسے اپنا اگلا بادشاہ بنا لیں، اور ملوکیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی وفات سے پہلے اپنے ہی لڑکے کو اگلا بادشاہ بنا دے۔ اسلامی تاریخ میں اس چیز کی شروعات یزید کی حکومت سے ہوئی، اور یزید نے بھی اپنی زندگی میں ہی اپنے لڑکے معاویہ کو اگلا بادشاہ بنا دیا تھا۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو خاص کر کے ایسی تربیت دی کہ وہ اگلا بادشاہ بننے کے لائق بن سکے۔ اسی لیے جب معاویہ کچھ پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچا تو یزید نے اس وقت کے بہت مشہور عالم حضرت عمر المخصوص کو اپنے محل بلا کر اپنے بیٹے معاویہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور یزید کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن یزید کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جب یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو ان بڑے عالم کے حوالے کر دیا تو انہوں نے یزید کے بیٹے پر خاص طور سے دھیان دیا اور اس کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے بھی محبت کرنا سکھایا۔ یہ بڑے عالم دن رات یزید کے بیٹے معاویہ پر محنت کرتے اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں سے محبت کرنا سکھاتے، ساتھ ساتھ میں اسے بیچ میں آنے والے ظالم بادشاہوں کی کرتوتیں بھی بتائی کہ کیسے ان لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کر کے اس سے حکومت چھین لی اور انہیں ہر چیز سے محروم کر دیا۔ وقت گزر گیا، آخر یزید کا بیٹا معاویہ 18 سال کا ہو گیا تو اسی وقت کربلا کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں یزید نے ظلم و ستم کی انتہا قائم کر دی۔ وہ اس طرح کی ظالم یزید کے اشارے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا کے میدان میں سر کاٹا گیا، اور پھر اس کی بہت بے غربتی کی گئی، یہاں تک کہ جب یزید کے فوج کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر لے کر کوفہ شہر کی طرف واپس جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک جادوگر ملا۔ اس جادوگر نے پوچھا کہ اے فوجیوں، یہ کس کا کٹا سر لے کر تم کوفہ جا رہے ہو؟ تو فوج کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ وہ جادوگر بہت نیک فطرت انسان تھا اور اسلام میں اس کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا تھا، اسی لیے جب اس نے سنا کہ یہ نواسۂ رسول کا کٹا سر ہے تو وہ کانپ گیا اور فوجیوں سے کہنے لگا کہ اے فوجیوں، تم مجھ سے 10,000 دینار لے لو اور اس کے بدلے ایک رات کے لیے مجھے حسین کا یہ کٹا سر دے دو۔ وہ ظالم یزید کے فوجی تو ویسے ہی لالچی تھے، اس لیے جادوگر کی یہ بات سن کر فوراً راضی ہو گئے۔ اس جادوگر نے فوجیوں کو 10,000 دینار دیے اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر لے کر اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ سب سے پہلے اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو صاف پانی سے دھویا اور پھر ایک پاک کپڑے پر رکھتے ہوئے سامنے بیٹھ کر رونے لگا، یہاں تک کہ وہ جادوگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو دیکھ دیکھ کر پوری رات روتا رہا۔ اہل بیت سے ایسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ صبح اٹھ کر اس جادوگر نے وہ کٹا سر فوجیوں کے حوالے کیا اور پھر سارے فوجی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر یزید کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے یزید نے حکومت تو جما لی، لیکن وہ زیادہ دن اپنی حکومت چلا نہ سکا۔ آخر کربلا کے واقعے کے 3 سال بعد سن 63 ہجری میں یزید کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ اس کی آنتیں سڑنے لگی اور اس کے پیٹ میں ایسا درد بڑھتا کہ وہ پورے محل میں کتے کی طرح چیختا تھا۔
جب یزید کو اپنی موت قریب نظر آنے لگی تو ایک دن اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو پاس بلاتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے، آج سے میں تجھے اپنی حکومت کا بادشاہ بناتا ہوں۔ یہ سن کر بیٹے معاویہ نے جواب دیا کہ لعنت ہے ایسی حکومت پر جو اہل بیت کے سر کاٹ کر بنائی گئی ہو، اور لعنت ہے ایسی حکومت پر جو نبی کے گھر والوں کو زہر دے کر قائم کی گئی ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکومت حضرت زین العابدین کو سونپ دی جائے۔ بیٹے کا ایسا جواب سن کر یزید کے تو ہوش اڑ گئے، لیکن اتفاق کی اسی دن شام کو اس کی موت ہو گئی اور وہ اس دنیا سے ذلت کے ساتھ چلا گیا۔ باپ کی موت کے بعد وزیروں کے بہت زیادہ کہنے پر یزید کے بیٹے معاویہ نے 40 دن کے لیے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، اور ان دنوں میں ان کے اپنے خاندان والوں کے ان کرتوتوں کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا کہ جن میں انہوں نے اہل بیت کے خلاف بڑی بڑی سازش کر کے انہیں آخر 40 دنوں کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ نے سبھی وزیروں کو مسجد میں جمع کر کے آج سے میں حکومت سے دستبردار ہوتا ہوں، کیونکہ میں ایسی ظالم حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ مجھے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا نہ کر دے۔ یزید کے بیٹے معاویہ کی ایسی باتیں سن کر سبھی حیران رہ گئے، اور پھر بہت کوشش کی کہ کسی طرح معاویہ حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لے، لیکن وہ اس بات کے لیے بالکل راضی نہیں ہوا۔ آخر مجبور ہو کر لوگوں نے مروان بن حکم کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ مروہ جیسے ہی بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلے معاویہ کے استاد حضرت عمر المقصوص کو اپنے دربار میں بلا کر انہیں بہت سخت سزا دی، اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے یزید کا بیٹا معاویہ ہم لوگوں کا دشمن بن گیا ہے اور اس نے حکومت چھوڑ دی ہے، اسی لیے اب تجھے ایسی سزا دی جائے گی کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اتنا کہہ کر مروہ نے قبرستان میں ایک بڑا گڈھا کھدوایا اور پھر ان استادوں کو زندہ ہی اس گڈھے میں دفن کر دیا۔ وہ بیچارے اندر ہی اندر تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے۔ زمانہ گزرتا گیا اور بنو امیہ کی حکومت کمزور پڑنے لگی۔ آخر سن 132 ہجری میں یہ حکومت پوری طرح ختم ہو گئی، اور پھر بنو عباس کی حکومت آئی۔ بنو عباس کا سب سے پہلا بادشاہ ابو جعفر منصور تھا۔ ابو جعفر جیسے ہی بادشاہت کے تخت پر بیٹھا تو اس نے بنو امیہ سے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے حکم دیا کہ یزید کی قبر کو کھدوایا جائے اور اس کی لاش کو لوگوں کے سامنے عبرت کے طور پر پیش کیا جائے۔ جب ابو جعفر منصور کے حکم پر یزید کی قبر کھودی گئی تو اندر اس کی لاش کا انجام دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یزید کی قبر میں بہت ہی زہریلے کیڑے بھرے ہوئے تھے، اور اس کی لاش کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے لوہے سے پیٹا گیا ہو۔ آخر بادشاہ کے حکم پر یزید کی لاش قبر سے نکال لی گئی اور پھر اسے عبرت کے لیے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ابو جعفر منصور نے لوگوں میں کھڑے ہو کر عام اعلان کیا کہ اے لوگوں، دیکھو، جو بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس کا ایسا ہی برا انجام ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔